جی میں محمد احمد شمسی، چیئرمین ٹریڈر ایشین میری روڈ اور جنرل سیکرٹری ہوں آل سٹی تاجر اتحاد ایشین کا۔ معاشی صورتحال کی آپ نے بات کی، جب تک سیاسی استحکام ملک میں نہیں ہوگا معاشی صورتحال صحیح نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، الیکشن وقت پہ اگر ہو جاتے ہیں اور صحیح حکومت کوئی بنتی ہے، کوئی مضبوط حکومت بنتی ہے، اس کے بعد اس کی پالیسیاں دیکھنی ہوں گی کہ وہ معاشی استحکام کی طرف ملک کو لے جاتی ہے، پھر جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس وقت عبوری حکومت جب آئی شروع میں تو اس میں کافی آرمی چیف نے کوششیں کیں ملک کے، اور اس کی وجہ سے کچھ صورتحال بہتر ہوئی، لیکن وہ ایڈ ہاک سسٹم تھا اور وقتی طور پہ ڈالر کے ریٹ بھی نیچے آئے، سونے کے ریٹ نیچے آئے، اسی طرح کچھ اور بھی بہتری آئی، کچھ خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہوئی، لیکن یہ مستقل نہیں ہے۔ اور جب تک کوئی مستقل پالیسی نہیں آئے گی حکومت کی تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس وقت کاروباری صورتحال، کیونکہ امپورٹ بیس ملک ہے پاکستان، اور اس وقت امپورٹ کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ امپورٹ کو ڈکلائن کرے، اور جس طریقے سے گورنمنٹ نے اقدامات شروع کیے جس میں کسٹم، MPR اور اسٹیٹ بینک کا کردار شامل ہے، تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات امپورٹرز کی بڑھی ہیں اور امپورٹ میں کافی کمی ہوئی ہے۔ یہ امپورٹ بل گورنمنٹ کم بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا اس سے نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ جب امپورٹ ڈکلائن ہوئی اور امپورٹ میں کمی ہوئی تو اشیاء کی کمی نہیں ہے ملک میں، وہی اشیاء جو امپورٹ ہو رہی تھی، گورنمنٹ کو ریونیو مل رہا تھا، وہ اسمگلنگ کے ذریعے آنا شروع ہوئی۔ اسمگلنگ پہ کسی حد تک کریک ڈاؤن کیا گیا، لیکن کمپلیٹلی وہ نہیں رکا ابھی بھی سلسلہ۔ اسمگلنگ کا تمام مال جو ہے مارکیٹ میں دستیاب ہے، آ رہا ہے، اس کے لیے مؤثر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا ذریعہ اس ملک میں جو اسمگلنگ کا ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ جب تک آپ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس میں نہیں اپنائیں گے، اور اس کا جتنا بھی کارگو یہاں سے جا رہا ہے کراچی پورٹ سے، اس میں آپ ٹریکنگ سسٹم لگائیے کہ وہ یقینی بنائیے کہ وہ مال افغانستان کے لیے آئے تو افغانستان جائے۔ وہ تمام مال جو ہے وہ افغانستان جاتا ہی نہیں ہے اور یہاں دوبارہ ہماری مارکیٹوں میں واپس آتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ کوئی ریونیو بھی ہمیں نہیں ملتا، امپورٹ آپ کی خراب ہوتی ہے۔ لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ یہ چیز متاثر کر رہی ہے، بہت ساری اشیاء جو یہاں بنتی ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پاتی ان اشیاء کا جو اسمگل ہو کے آ رہی ہیں، کیونکہ وہ قیمتاً کم ہوتی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ یہاں کا صنعت کار اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ پھر ہمارے یہاں معاشی عدم استحکام کی بڑی وجہ پاور سپلائی ہے، الیکٹرک جو ہے اس کا مسئلہ ہے، بجلی آپ نہیں دیتے انڈسٹریز کو، لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے یہاں۔ پھر گیس کا مسئلہ ہے، گیس آپ نہیں دیتے۔ ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے حکومت سے کہ ایران جو ہے وہ بارڈر تک لائن ڈال چکا ہے، اور 2020 سے آپ کو وہ لائن تھرو کرنی تھی پاکستان، جس میں آپ کو گیس بھی ملنی تھی اور جس میں پیٹرولیم مصنوعات بھی آپ کو بہت کم قیمت میں ملنی تھی۔ وہ سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہی، کون سا ایسا پریشر ہے جس کو لے کے ہم جو ہے وہ ایران کے سے پیٹرولیم کی مصنوعات، ایران سے گیس، ایران سے سستی بجلی ہم نہیں لے پا رہے، اور جس کے باعث ہماری انڈسٹری بھی سروائیو کر رہی ہے اور عام آدمی شدید مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ اس سردیوں کا اب یہ سیزن شروع ہوا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اب اور بڑھ جائے گی۔ پھر آپ نے گیس کی قیمتیں آسمان پہ پہنچا دی، آپ LNG لے کے آ رہے ہیں جو ایک مہنگا طریقہ کار ہے، آپ کو جب آپ کے گھر پہ مل رہی ہے، لائن کے تھرو مل رہی ہے ایران سے آپ کو گیس، ایران سے آپ کو پیٹرولیم مصنوعات، تو وہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کون عناصر ہیں جو اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور وہ امپورٹ نہیں ہونے دیتے؟ تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمیں جو سیاستدان اگر آتے ہیں تو مخلص ہوں، وہ اپنا ایجنڈا پیش کریں کہ وہ کیا چیزیں جو ہیں کریں گے آ کے۔ جب تک وہ اپنا مینیفیسٹو پیش نہیں کریں گے، قوم کو چاہیے کہ بالکل ان کو ریفیوز کریں اور ووٹ نہ دیں۔ وہ تمام مسائل کے یقین دہانی کرائیں حل کرنے کی، اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں۔ زبانی صرف باتیں نہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، اس کا طریقہ کار بھی بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ملک کی کرنسی کو مضبوط کیا جائے گا، کس طرح سے مہنگائی کو کم کیا جائے گا، بجلی اور گیس کے مسئلے حل کیے جائیں گے، پانی کا مسئلہ حل کیا جائے گا،
جب تک یہ نہیں ہوگا، نئے ڈیم بنائے جائیں گے جس سے بجلی بھی سستی آپ کو ملتی ہے اور آپ کی زرعی زمین جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہے، اس سے اس کی آبیاری ہوتی ہے. تو یہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر پارٹی کو چاہیے کہ اپنا منشور پیش کرے اور اپنا پروگرام بتائے کہ وہ کیا کرے گی آگے ملک میں. اس کے بغیر عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ بالکل ایسی پارٹیوں کو دوبارہ موقع نہ دیں جنہوں نے اب تک صرف ملک کو لوٹا ہے، مصنوعی جھوٹے وعدے کیے ہیں. اور آج مہنگائی کی شرح یہ ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. جب تک یہ اقدامات نہیں ہوں گے ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا.